السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ دوسرا سپارہ الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ سیقول عن قریب، عن قریب، یقول وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ بیوقوف۔ کس کو کہیں گے؟ من الناسی، لوگوں میں سے احمق اور بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم تفسیر کر رہے تھے کہ جب مکے میں تھے تو قبلہ کا رخ جو تھا وہ اس ڈائریکشن جو تھی وہاں پر جو نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی اسی ڈائریکشن میں، یعنی بیت المقدس بھی اسی سمت میں آتا تھا، تو وہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد، مدینے میں آنے کے بعد، شروع میں کچھ عرصے تک تو بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھی گئی، لیکن اب جب قبلہ جو ہے وہ چینج ہوا تھا، اور اسی لیے میں جو اکثر لوگوں کی تصحیح کرتی ہوں، جو لوگ قبلہ اول بیت المقدس کہتے ہیں، تو میں یہی بات ہمیشہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرواتی ہوں کہ قبلہ اول تو بیت المقدس ہے ہی نہیں، قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ وہی سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، اور وہی جو ہے وہ اسی کی طرف رخ کر کے سب پہلے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت المقدس تو بہت بعد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی 1000 سال بعد جب ہیکل سلیمان اور وہاں پر تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد بیت المقدس میں وہاں پر وہ یہ بنی اسرائیل جو تھے اس کی طرف رخ کر کے پڑھنے لگے۔ تو بہرحال یہاں پر مختصری بات کریں گے کیونکہ اتنی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے۔ تو 16-17 مہینے تک تو یہ لوگ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، یعنی اب مشرق ہو یا مغرب ہو، اللہ کی طرف اللہ کا جو حکم ہوگا، اللہ جس سمت کو بتائے گا وہیں پر اسی طرف مسلمان اسی طرف رک کر کے اپنی نماز، اپنی عبادت کریں گے، کیونکہ ہم کسی سمت یا کسی چیز کے لیے کی طرف رخ نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کا وہ گھر ہے، اللہ کے حکم سے ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ساری سمتیں اللہ کی ہی ہیں، کسی ایک سمت تک وہ محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں سے خطاب ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی اس کعبے کی تبدیلی کو تم کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ کون سی حیثیت؟ یعنی امامت کی، جو کہ پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کے جانے کے بعد اس کی تعلیم ختم ہو جاتی تھی یا اس میں تحریف ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور پے در پے انبیاء اور رسول چلے آ رہے تھے، ہر دور میں یہ ایک تسلسل سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نسل انسانی کی رہنمائی اور ہدایت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے نا، لہٰذا اب لوگوں کو آگے دین کی بات پہنچانا، تبلیغ کا کام کرنا، ان پر حجت قائم کرنا، یہ گواہی اور یہ جو ہے یہ فریضہ کون انجام دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، ہم سب، کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا رہا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس، نبی لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی نہیں لائیں گے، اور نہ کوئی نبی موجود ہے جس تک وہ پیغام آئے اور وہ ہمیں سکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے جنہوں نے ہم سکھایا ہے تمہیں، اور اب تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو اب تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا
القبلۃ التی کنت علیہا، اور انہوں نے ہی مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے اپنی اڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کے بعد وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس چیز کی آگاہی دے دیتے کہ وہاں جانے کے بعد اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ نے بیت المقدس کو جو قبلہ مقرر کیا جانا تھا نا، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو چینج کیا جائے گا تو پتہ چلے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، مگر یہ ان کے لیے بڑی بات نہ تھی، ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. کہ اتنی بڑی تبدیلی کو قبول کر لینا آسان بات نہیں تھی. بہت سارے اعتراضات دوسرے لوگ اٹھا رہے ہوں اور لوگوں کو بھی شک و شبے میں ڈال رہے ہوں، ایسے میں دین پر قائم رہنا اور رسول کی پیروی اور اتباع کرنا معمولی بات نہیں تھی. لیکن یہ وہی کر سکتا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان سے یہاں پر مراد ہے نماز ہے. یعنی بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی تشویش ہو گئی تھی نا کہ ہماری ان نمازوں کا اب کیا بنے گا جو ہم 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہیں. تو مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے، اور اس وقت رسول کا وہی حکم تھا اللہ کی طرف سے، اور اب یہ حکم ہے تو یہ بھی رسول کی طرف سے مل رہا ہے. اب تم اس کی پیروی کرو تو جو کچھ تم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو کچھ تمہاری عبادتیں ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گی، ان کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق، بہت ہی رحیم ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کی طرف وہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی قبلے کی تبدیلی کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ نماز پڑھتے ہوئے جب بیت اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو رہی ہوتی تھی تو آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو. اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتا نا رسول، جب تک اللہ کا حکم نہ، اللہ کا فیصلہ نہ آئے. ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، شفقت، عنایت، رحمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ ظاہر ایک قلبی رشتہ اور تعلق بھی تھا نا. ایک تو اللہ کا گھر، دوسرے ظاہر ایک آبائی اپنا علاقہ، اور وہاں پر عبادت، اور وہاں اس جس طرح سے آپ کا دل اس کی طرف بار بار لپکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس محبت کا ظاہر ہے اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا. اور پھر کتنے صبر سے آپ انتظار کرتے رہے، تو اللہ پاک اسی محبت سے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں. تو اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو تم اب اپنا چہرہ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف پھیرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا یعنی جو حکم ہے یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. کیونکہ تورات جو تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اصلی قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی جو ہے بیت اللہ ہی تھا. بیت المقدس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو لیکن یہودی جو تھے وہ اس بات کو دوسرے اور باتیں جیسے چھپاتے تھے اس کو بھی چھپاتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ، اور البتہ اگر اَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں، ہر بات کی نشانی پیش کر دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے.
کیونکہ ان کے دل میں تو ویسے ہی اتنا حسد تھا کہ پہچانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، تو اس قبلے کی پیروی وہ کیسے کریں گے جو کہ آپ کے اوپر جس کا حکم نازل ہوا ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، یعنی نہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور ظاہر ہے اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ حالانکہ وہی یروشلم میں ہی تھا، لیکن یروشلم میں جانے کے بعد یہودی جو ہیں ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ وہ ان کا اسی طرف رخ کرتے تھے اور اسی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، جبکہ عیسائی جو تھے مشرق کی طرف رخ کرتے تھے۔ ابھی ہم سورہ مریم میں پڑھ رہے تھے نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مکان جہاں پر مسجد ہیکل میں ان کو جو جگہ دی گئی تھی جہاں پر وہ عبادت کرتی تھیں، رہتی تھیں، اعتکاف کیا ہوا تھا انہوں نے، اور جہاں پر فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کا مشرقی گوشہ تھا۔ تو اس لیے عیسائی جو تھے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا انہوں نے۔ اور اے نبی بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، انک اذن لمن الظالمین، تو بے شک بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، لیکن یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے باقی مسلمانوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا ظلم ہوگا اپنے اوپر اگر یہ ایسا ان کی جو آپ کو معلوم ہو جائے، علم آ گیا آپ کے پاس کہ آپ کا قبلہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہی پیروی کریں، ان کی خواہشات کی، ان کی باتیں مانیں۔ وجہ کیا تھی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو پہچانتے ہیں، ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے قرآن کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوری نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی، اور قرآن کو بھی پہچانتے تھے کیونکہ وہی انداز، وہی اسلوب تھا، وہی احکامات تھے۔ تو وہ بہت یعنی اپنے بیٹوں کو کتنی اچھی طرح جانتا ہے نا انسان، اتنی اچھی طرح سے وہ جانتے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، حالانکہ یہ حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہاں پر بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کی وساطت سے ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو، اور یہ بات جان لو کہ یہی حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نماز میں باوضو رہنے میں اور خشوع و خضوع میں، قبلے کی طرف رخ کرنے میں، ارکان نماز کو ادا کرنے میں، یہ ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی فاستبقوا الخیرات، تمام معاملات میں دین کے ہوں، نیکی کے ہوں، اچھائی بھلائی کے کام ہوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں نماز کے وقت تو اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی اب پتہ چل جانے کے بعد جب نماز کا جہاں پر بھی وقت ہو اور نماز پڑھنی پڑے تو اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ تو اب اس سے آپ کو پتہ چل گیا جو سوال راستے میں اور گاڑی میں جنہوں نے کیا تھا کہ ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں کے لیے خاص طور سے تاکید ہے کہ رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ نوافل تو پڑھ سکتے ہیں خیر، لیکن اگر مطلب شک و شبہ بھی ہو سمت کے بارے میں یا ایگزیکٹلی نہ بھی پتہ ہو، لیکن فرائض کے لیے یہ خاص شرط ہے، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں
تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو. دوبارہ سے تاکید ہے، اور اب یہ تاکید اس لیے ہے کہ چاہے اس علاقے میں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی حصے، کسی بھی ملک میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن جب نماز کا ٹائم آئے تو اپنا رخ اللہ کے گھر کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہوگا، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. دوسرے لوگ یعنی خاص طور سے اہل کتاب اور یہود بالخصوص جو تھے، انہیں بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے، کیونکہ تورات میں یہ بھی ذکر تھا کہ جو نبی آئیں گے، آخری نبی جو ہوں گے، ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو یہود کے جو علماء تھے وہ مسلمانوں پر حجت قائم کرتے کہ بھئی کہ کیسے تمہارے یہ نبی ہو سکتے ہیں، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اب جب ایسا ہو گیا تھا تو اس بات کو کوٹ نہیں کرتے تھے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوہم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو. مخاطب ہے یہاں پر مسلمان، یعنی ان سے نہ ڈرو، ان کے فتنہ پھیلانے سے، ان کے اعتراضات کرنے سے نہ ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. یعنی یہ جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ایک نئی امت کی جو تشکیل ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ جو وراثت ابراہیمی تھی اور جو امامت کا فرض تھا، یہ اب مسلمانوں کے سپرد ہو رہا ہے. ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے اور جواب دہی بھی پھر بہت بڑی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اس پہ عمل نہ کرنے والوں کے لیے جواب دہی بھی ہوگی ویسی ہی سخت. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے. اب یہ کس کی دعا کا جواب ہے؟ پچھلے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے کہ ایک رسول بھیجیں ان کی امت سے، ان کی نسل سے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو خود تم میں سے ہے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات. وہ یزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. یعنی تمہیں وہ سب کچھ سکھا رہا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ اللہ اور کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. اور ایک حدیث قدسی میں اس کے جو تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اور اللہ کی محفل تو ظاہر ہے بہت ہی بلند و بالا ہے، کیونکہ اس میں تو وہ ملائکہ مقربین کی محفل ہے. تو اس محفل میں اللہ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے جو دنیا میں محفلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی مجلس میں جمع ہوں تو اللہ کے ذکر کے بغیر اس مجلس سے واپس نہ جائیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا. یعنی میری نعمتوں کا احساس کر کے ان کا شعور حاصل کرو اور زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں. شہیدوں کا ذکر آ گیا اب پہلے قدم پر، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان. تو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں اس کو بے وقت نہ سمجھو، ان کو کم نہ سمجھو. وہ تو اللہ کی طرف سے زندگی دیے گئے، انہیں مردہ بھی نہ کہو. بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں لازماً ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ خوف سے اور بھوک سے.
ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات یعنی پھلوں، یعنی ایک تو پھل وہ ہوتے ہیں جیسے کہ جو ہم پھل کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے زراعت اور باغبانی، کیونکہ مدینے والوں کی معیشت کا دار و مدار جو ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ زراعت پر تھا۔ اور اس کے دیکھیں فوراً ہی ان کی آزمائش بھی ہو گئی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح فصل جو کھجوروں کی ہے وہ پکی ہوئی تیار کھڑی تھی، اور اگر نہ اتارا گیا تو وہ ضائع ہونے کا بھی خطرہ تھا، لیکن غزوے کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو سب دین کے لیے وہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے تھے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، نقصانات اور تمام آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ سب کچھ ایسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے اصل جو انسان کی سب سے بڑی جو چیکنگ ہے، سب سے بڑی جو آزمائش ہے، جس میں کہ وہ کھرا اترتا ہے یا وہ اس پہ ناکام رہ جاتا ہے، یہ ہے کہ جب کوئی بڑا نقصان ہو، جب کوئی مالی تو اپنی جگہ ہے، کبھی جانی کوئی نقصان ہو، بڑے سے بڑے نقصان پہ بندے کا رویہ کیا ہے؟ دکھ اور تکلیف سے اللہ نے نہیں روکا، تکلیف ہونے پہ، درد کا احساس ہونے پہ رونے سے بھی اللہ نے نہیں روکا، لیکن اس کا رویہ کیا ہے؟ شکوہ کرتا ہے یا اللہ سے رو رو کے اپنے کوئی کفریہ کلمات کہتا ہے، یا پھر اللہ سے رو کے صبر کی درخواست کرتا ہے، اپنے دل کا سکون مانگتا ہے، اپنے نقصان پہ صبر مانگتا ہے، اس کا بہتر نعم البدل مانگتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ایک مومن میں اور ایک ایمان نہ رکھنے والے میں۔ تو ہمارا رویہ ایمان رکھنے والے جیسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کسی بھی نقصان یا ایسی آزمائش سے گزرنا پڑے، لیکن زندگی ہے تو یہاں پر یہ سب کچھ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، صبر کرنے والا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر جو یہ کرے گا، یعنی اتنی مشکل موقعوں پر، اتنی تکلیف دہ آزمائشوں پر جو یہ کرے گا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اور اللہ کی رضا پہ سر جھکا دے گا، الحمدللہ کہے گا اور اللہ سے اپنے لیے بہتر نعم البدل اجر و ثواب مانگے گا، تو اللہ اس کے دل کو سکون بھی دیں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی، اللہ تعالیٰ کی، ان کے رب کی جو ہے رحمت، عنایت، جو ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا پھر ان پر نزول ہوتا ہے، رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے پہ کوئی کفریہ بات نہیں کہی، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر کیا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی شعائر ہیں۔ شعائر کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں ہیں مختلف، جو یعنی یہ جو حج کے دوران جو بھی ارکان ہیں، صفا اور مروہ خاص طور سے آپ کو معلوم ہے نا کس چیز کی نشانی ہے؟ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں، شاعر اللہ جو ہے نا، ان یہ مختلف پیغمبروں، یا آپ کو معلوم ہے صفا اور مروہ تو حضرت بی بی ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کے لیے جب بھاگی تھی، اس کی یاد میں ہم جو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو حج کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، یعنی یہ ضروری ہے، صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے 7 چکروں کی صورت میں، وہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو کیسا پاتا ہے؟ بہت بڑا قدردان، جاننے والا۔ یاد رکھیے گا کہ شاکر کا لفظ بندوں کے لیے جب آتا ہے تو شکر گزاری اور احسان مندی کے معنوں میں آتا ہے، اور اللہ کے لیے جب آتا ہے تو قدردانی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کسی کی مالی مدد کرتا ہے، کسی کی اور کسی بھی طرح سے کسی کی ہیلپ کرتا ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرتا، تو جان لو کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے اور وہ بڑا قدردان ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے اجر و ثواب کے لیے اگر کیا تھا تو اللہ کے تو علم میں ہے،
اس سے کسی سے کہنے کی اور کوئی کسی سے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی، جو کہ واضح اور روشن ہے اور ہدایت میں سے ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یہاں پر یہود کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے کھلی کھلی تورات اور انجیل میں جو نشانیاں تھیں ان کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کیا، تو پھر ان پہ سب کی لعنت ہے، ظاہر ہے اللہ کی، پھر فرشتوں کی، پھر انسانوں کی، سب کی لعنت ان کے اوپر۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کی جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے، یعنی جو کچھ چھپایا تھا، غلطی کی تھی، اب اس کا احساس ہو جائے تو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور ان باتوں کو بتا دیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہم نے نہیں بتایا تھا، ہماری کتابوں میں یہ سب موجود ہے، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یعنی ایک تو کفر کر رہے تھے، پھر اللہ کی طرف سے موقع ملا لیکن اپنی اصلاح نہیں کی، دین کے راستے کی طرف نہ آئے اور اسی حالت میں کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو پھر ان پر لعنت ہی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی بھی، اور ہمیشہ اس لعنت کی کیفیت میں وہ رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ہی ان پر سے عذاب جو ہوگا اس میں کوئی بھی تخفیف، کوئی بھی کمی ہوگی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں رحمان اور رحیم کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، سماواتی یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی الٹ پھیر میں، آگے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں میں، اور یعنی کشتیاں اور ان میں جہاز بھی شامل ہیں جو سمندر میں یا دریاؤں میں چلتے ہیں، لوگوں کے لیے نفع کا سامان لے کر، لوگوں کے نفع کے لیے جو ہے سفر کرتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس سے زندگی بخشی ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد، یعنی زمین بنجر اور بے آب و گیا پڑی ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے تو اس میں زندگی پھوٹ پڑتی ہے، پھر اس میں ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، دابہ جانور ہر طرح کے چرند پرند پھیلا دیے، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، ہواؤں کے چلنے سے ان کے رخ بدلتے رہتے ہیں، ان کی ہوا کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کبھی تیز، کبھی ہلکی، کبھی شمال سے جنوب، کبھی مشرق اور مغرب سے آ رہی ہے، اور کبھی اس میں پانی اس کے ساتھ آ رہا ہے، ہلکی ہلکی پھوار آ رہی ہے، کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی گرم ہے، یہ سب ہواؤں کی گردش، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی آسمان تو ایک الگ ہی چیز ہے نا، اور اس پہ ہمیں جو بادل نظر آتے ہیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، یعنی زمین کے اوپر ہیں اور آسمان ان سے اور بہت بلندی پر ہے۔ یہ تمام نشانیاں کس کی ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں میں، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو جو ہے، کچھ اور چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کا مقابل بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بت یا کوئی پیر یا کوئی فقیر یا کوئی بزرگ، انسان کی اپنی ذات کو بھی بعض دفعہ اس سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی خوشی کے، اپنی مرضی کے لیے وہ دین کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کے لیے اپنی خواہشات کو اتنا
زیادہ وہ ان کے پیچھے چلتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بت کو ہی پوج رہا ہے تو صرف یہی ایک اللہ کے ساتھ شریک ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے روکے، ہر وہ چیز جو اللہ سے زیادہ انسان کو محبوب ہو، جس کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا شریک ہیں. اور جو لوگ واقعی میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو کہ واقعی میں ایمان والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی لیے محبت میں. یعنی ان کی محبت جو ہے وہ صرف اللہ سے ہی ہوتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی. اپنا مال، اسباب، اولاد، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم پر، کس طرح سے سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے تھے نا. یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ پیچھے کیا حال ہوگا سب کا. اور اگر یہ ظالم لوگ، یعنی وہ جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اگر یہ ظالم لوگ، یہاں پر ظلم جو ہے وہ شرک کے معنی میں آیا ہے، اور ظالم کون ہے؟ وہ مشرک جو ہیں وہی ظالم ہے. یہ وہ اس وقت کو دیکھ لیں کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جب ان کے اوپر یہ بات انہیں نظر آنے لگے گا وہ عذاب، تو ان کو پتہ چلے گا کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس تھی. اور اس دن کیا ہوگا؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اس دن یہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یعنی اس وقت اگر ہوش بھی آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت وہ لوگ جن کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، وہ اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے. یہ ہم کئی جگہ قرآن میں پڑھ چکے نا کہ کس طرح دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تمام تقطعت بہم الاسباب، ان کے تمام اسباب، یعنی وہ تمام رشتے، وہ تمام جو آپس کے ان کے تعلق تھے، وہ سب منقطع ہو جائیں گے. اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بھی جاری کر رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی. لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اب ان کو ان کے قسمت میں اب آگ جو ہے وہ لکھ دی جائے گی، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اے ایمان والوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں. دیکھیں قرآن سب کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی خطوات، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. معلوم ہے نا کہ دشمن ہے شیطان، پھر بھی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہو. تو یہ کیا کرتے تھے، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آگے صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، اور ابھی ہم انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو تھوڑا کچھ بتاؤں گی کہ کس طرح مختلف جانوروں کو یہ اپنے بتوں کے لیے اور ان کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ جہاں چاہے کھیتوں میں چرتے رہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. کسی کے کان چیر دیتے تھے، مختلف چیزیں کرتے تھے یہ. اور وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو اسی راستے پہ، اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی اگر وہ ہدایت کے راستے پہ ان کے باپ دادا تھے ہی نہیں، پھر بھی وہ ان کی ہی پیروی کریں گے. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتی ہو. یعنی صرف ان کی تشبیہ جو ہے ایسے جانوروں سے دی گئی ہے کہ جو پکارنے والے کی پکار کو تو سنتے ہیں اور اس پکار پہ آ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس بات کو نہیں سمجھتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ان کافروں کو، ان مشرکوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آواز تو ان تک جا رہی ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دماغوں اور دلوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ بند کر کے رکھا ہے نا انہوں نے. وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی جو کچھ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے نا وہ سب حلال اور طیب ہے، ان سب چیزوں کو کھاؤ اور انجوائے کرو.
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور اس نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے؟ اس نے تو تم پر یہ حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ ذبیحہ، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا بھی نام پکارا گیا ہو، یعنی کہ وہ جو اللہ کے نام کے سوا کسی بت، کسی دیوی، کسی بزرگ، کسی مزار، کسی درگاہ پہ جو ان کے نام پہ قربان کیے ہوئے جانور ہیں، وہ سب صرف اللہ کے نام پہ قربانی ہو سکتی ہے. پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ اتنا زیادہ مجبور ہو جائے اور وہ حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھوک سے بہت مجبور ہو گیا، اس کی جان پہ بنائی ہے اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو وہ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شوق سے اور مزے لے کے، یعنی اپنی مزے کے چلو اچھا ہی ہوا اس بہانے مجھے کھانے کو مل گیا، ایسا رجحان نہ ہو. اور دوسری یہ کہ صرف اتنا ہی کھائے بقدر ضرورت جو کہ اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اتنا کھانے کے بعد پھر مزید صبر کرے، انتظار کرے کوئی حلال چیز. یہ عام طور سے جیسے کہیں سفر میں ہے کہ ایسی جگہ پھنس گیا جہاں کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، یا کسی ایسی بستی میں چلا گیا کہ جہاں پہ کوئی ایسی حلال چیز کھانے کے لیے اس کو اویلیبل نہیں ہے، تو وہ صرف بقدر ضرورت اتنا کھا لے دو چارنے والے کہ اس کی جان کو خطرہ نہ رہے، اور پھر آگے بڑھ جائے، ڈھونڈے تلاش کرے کہ اس کو کوئی حلال چیز ملے تو وہی کھائے. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے اور اس کو بیچتے ہیں بہت ہی معمولی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی مغفرت کو اپنے ہاتھ سے دے دیا اور عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی جہنم کو برداشت کرنے کے لیے کتنا حوصلہ ہے ان کا کہ یہ تیار ہے، اس کے لیے کوئی ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے. جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت میں اختلاف کی باتیں نکالنی ہیں وہ آپس کی دشمنی میں بھی مبتلا ہو گئے اور بہت دور تک گمراہی میں نکل گئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی کس کی ہے؟ ایمان والے کی. یعنی نیکی صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا ہی کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی اصل تو مومنین کی ہے جو ایمان لائے. جب اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، تو دیکھیں ایمان کو کن چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے. صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسولوں کو، فرشتوں کو کوئی جھٹلاتا ہے، اللہ کی کتابوں کو کوئی جھٹلاتا ہے، تو وہ بھی دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے پر ایمان، کیونکہ یہ سب بھی اللہ کے ذریعے سے، اللہ نے ہی ہمارے لیے بھیجے ہیں، ہمارے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے پیغام کو لے کر آئے. تو ہمارا ایمان آخرت کے دن پر بھی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. تو ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے، اور پھر اس وقت ہی کی گئی ہر عمل جو ہے، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا بھی اسی وقت اللہ کے حکم کے مطابق جب کیا جائے گا تو ہی وہ فائدہ دے گا. اور وہ خرچ کرے مال کو اس کی محبت کے باوجود، یعنی اس کے دل میں تو محبت ہو مال کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ہو. اور وہ کس پہ خرچ کرے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں. وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ. یعنی پہلے نیکی کے کاموں کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے کرنی ہے، اور پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے.
والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں۔ تو ہم سب نے، تمام انسانوں نے سب سے بڑا عہد تو اپنے پروردگار سے کیا تھا جو عہد الست کہلاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس عہد کو تو پورا کرنا ضروری ہے ہی، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، یعنی عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سارے انسان کی زندگی میں بہت سے معاہدے، بہت سے عہد ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا نکاح جو ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اسی طرح کاروباری جو معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، پھر اسی طرح اور بہت سے آپس میں لین دین کا یا اور بھی کوئی عہد کیے جاتے ہیں، تو سب کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ایک مومن کے لیے۔ اور پھر وہ صبر کرنے والے ہیں خاص طور سے کن حالات میں؟ جبکہ سختی ہو، یعنی فقر و فاقہ ہو، تکلیف ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تو ان تمام موقعوں پر جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نے دیکھیں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، جانی بھی دینی پڑی، بھوکا بھی رہنا پڑا، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، تو پھر اس کا انعام کیا ملا؟ اس کا انعام یہ ملا کہ جنہیں دانے دینی پڑی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے بہترین درجات ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی حقیقت میں متقی یا پرہیزگار لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم پر لازم کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تم پر کہ قتل کا بدلہ یا قصاص لینا، قتل کا قصاص ہوتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی مرد کے بدلے تو مرد ہے ہی، لیکن اگر عورت کا قتل ہوا ہے تو جس عورت نے کیا ہے اسی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے خاندان کے مردوں کو مار دیا جائے اس کے بدلے میں۔ جس نے کیا ہے نا بس صرف وہی ذمہ دار ہے اس قتل کا، اور اسی کو سزا ملے گی۔ پھر جس کو معاف کر دیا جائے کسی بات سے، کسی چیز سے، اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثہ جو ہوں گے اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کو معاف کرنے کو تیار ہیں، تو پھر چاہے وہ خون بہا لے لیں، چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، دونوں طریقوں سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کی پیروی کی جائے گی معروف طریقے سے، اور ادائیگی بھی کی جائے گی اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ایک رحمت ہے، یعنی اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو اور یہ شکل نہ ہو تو دیکھیں ایک قتل ہوتا ہے، اس کے بدلے میں قاتل کو سزا فوراً نہ ملے، اور اس کو قتل کرنے والے کو فوراً یا تو قتل کیا جائے، پھر اس جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کے ہاتھ میں یہ معاملہ دے دیا جائے کہ بھئی تم چاہو گے تو اس کو قتل کیا جائے گا، تم چاہو گے تو معاف کر دیا جائے گا، تم چاہو تو ان سے خون بہا کی کچھ رقم لے لو۔ تو ان کے دل کو بھی ایک اطمینان اور سکون سا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے، پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں، بعض دفعہ معاف بھی کر دیتے ہیں، بعض دفعہ خون بہا لے لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ قتل کرنے کے لیے ہی اصرار کرتے ہیں، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ چاہتے ہیں کہ بدلہ اس کا جو ہے وہ قتل کا ہمارا جو اپنا گیا ہے اس کے بدلے ہم قتل کے ذریعے ہی بدلہ لیں، تو وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہاں اس وقت اس قاتل کو سزا نہ ملے تو دل میں ایک گرج، ایک دشمنی رہ جاتی ہے، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو وہ اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، پھر جو بھی اس کی راہ میں آئے اس کو مار دیتا ہے، پھر اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے لوگ اور مزید قتل عام اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی سلسلہ اور ایک مستقل ایک فساد کی کیفیت ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ایک قتل کے سلسلے میں مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک کے دستور میں صدر مملکت کو سزائے موت کو معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے، جو کہ اسلامی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے سوائے مقتول کے ورثہ کا۔ تو اگر معاف کرنا ہی ہے تو مقتول کے ورثہ سے ضرور اجازت لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بھی حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس کے بعد جس کو یہ رعایت دے دی گئی لیکن وہ پھر بھی ظلم و زیادتی کرے تو ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی یہ تو اللہ پاک نے تمہارے لیے زندگی کا معاملہ رکھا ہے، حالانکہ قصاص کے بدلے میں قتل ایک ہو رہا ہے لیکن اس میں زندگی ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ
اس طرح سے جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور آئندہ ہونے والے قتل عام کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. تم پر کتب علیکم لکھ دیا گیا ہے تم پر کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو وہ وصیت کر سکتا ہے. اس پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا. تو یہ جو آیت ہے یہ اس وقت کی ہے جبکہ قانون وراثت جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا، لیکن قانون وراثت کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. ہاں صرف اتنا ہے کہ 1/3 مال جو ہے وہ اس کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. حقا علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس نے سنا تھا، یعنی جس کے سامنے یہ وصیت کی گئی اور اس نے اس کو بعد میں بدل دیا تو اس کا گناہ ان پر ہی آئے گا جو اس کو بدلتے ہیں، کیونکہ وصیت کرنے والا تو اس گناہ سے بری ہو جائے گا، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی، لیکن جس نے بعد میں اس میں تحریف کی اس کا وبال انہی کے سر پر آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور پھر جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جانبداری کے ساتھ یہ وصیت کی جا رہی ہے، تو اس کو اگر وہ نہیں روک پائے، اس کو اگر نہیں منع کر پائے ایسا کرنے سے، تو اس کو کیا چاہیے کہ بعد میں ورثہ کو جمع کرے اور پھر ان کو یہ بتائے کہ یہ وصیت کی گئی ہے لیکن یہ زیادتی والی بات ہے، اس لیے اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے اور اس کو دین کے حساب سے جو صحیح ہے اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے، ان کے مابین صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی ایک بہت اچھی بات ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک وصیت ہو گئی تو اب اس کو ایک ایسا جو ہے وہ مقام حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اگر وہ وصیت جو ہے اس میں خلاف شرع بات ہے تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یعنی روزے صرف تمہارے ہی لیے نہیں فرض ہوئے ہیں بلکہ تم سے پہلے کی امتوں میں شریعتوں میں بھی روزے جو تھے وہ رکھتے تھے لوگ، یہودیوں کے یہاں بھی رکھے جاتے تھے، عیسائیوں کے یہاں بھی رکھتے جاتے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. پھر اس میں جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھے تو ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی آگے جو ہے نا یہ ان روزوں کا ہے، یعنی جو کہ پہلے جو تھے جو فرض نہیں تھے روزے لیکن جو رکھے جاتے تھے نیکی کے لحاظ سے، یعنی روزوں کی فرضیت سے پہلے تو جو روزے رکھے جاتے تھے تو اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، کیونکہ وہ روزے کے عادی نہیں تھے نا. عرب میں جو ہے وہ روزوں کا کوئی رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، تو وہاں کے لوگ اس کے عادی نہیں تھے، تو پہلے ان کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، یعنی اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب رمضان کے روزوں کی اصل جو احکام آ رہا ہے وہ اب آ رہا ہے. یعنی اس سے پہلے ایک ٹریننگ والا ان کے لیے ایک ٹریننگ کے لیے جو شرائط تھیں جو احکامات تھے وہ تھے. اب رمضان کے مہینے کا ذکر آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے نا، ان کے درمیان فرق کرنے والا ہے روشن دلیلوں کے ساتھ. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ جو بات تھی نا کہ جو رکھنا چاہے وہ رکھے اور نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ بات اب ختم ہو گئی. وہ روزہ اب رکھنا سب کے لیے فرض ہو گیا، لازم ہو گیا. لیکن یہاں پر بھی کچھ جو گنجائشیں ہیں وہ دی جا رہی ہیں. کن کے لیے؟ جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں تو وہ تعداد کو پورا کر لیں دوسرے دنوں میں. تو یہ رعایت جو ہے اللہ کی طرف سے ابھی بھی برقرار ہے. تو جو لوگ بیمار ہیں، کسی تکلیف میں ہیں یا سفر میں ہیں،
آج کل تو خیر سفر اتنے مشکل نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ بہت لمبے سفر بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک سہولت اگر دی جائے تو اس کو اویل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خود اپنے اوپر بلا وجہ کی سختیاں جھیلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی سہولت سے فائدہ اٹھانا جو ہے نا، یہی اصل میں سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مشکل سفروں، سخت سفروں، یعنی یہ تو ہمارے تو بڑے سہولت والے سفر ہیں نا، جہاز سے بھی جانا ہو اگر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن پہلے سفر بڑے لمبے ہوتے تھے، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار صحراؤں میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں آپ نے ان لوگوں پر سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کسی جہاد کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے اور سارے کام وام کرنے تھے، وہ لوگ نڈھال ہو کر گر پڑے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سارے کام کیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن ہم یہ کیا اس کے برعکس سمجھتے ہیں، سفر میں ہو یا بہت شدید بیمار ہو، بخار چڑھا ہوا ہو، تیز بخار ہے جس میں ہوش بھی نہیں ہے، اپنا دوا کھانی ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں کہ روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ دیکھیں ہلکی پھلکی طبیعت خرابی، وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ طبیعت خرابی کی بھی کوئی شرائط ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے یا کچھ دوا آپ ایسی کھا رہے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے، تو اللہ کی طرف سے دی گئی رعایت سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ بھی ایک ثواب ہے، تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ یعنی جو تعداد چھٹ جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو گئی ہے اور فدیہ دے کر اب فارغ ہو جائے تو وہ منسوخ ہو گئی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو چھٹ جاتے ہیں ان کی تعداد بعد کے دنوں میں پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اے نبی، جب میرے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں، اور میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، بے لباس ہونا۔ یعنی میاں بیوی اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں رات کے وقت، دن میں تو روزہ ہے لیکن روزے کے افطار کے بعد سے جو ہے نا روزے کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے یہاں جو شریعت موسوی تھی اس میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا، رات بھی روزے میں شامل تھی، اور ان کے یہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، تو اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ ہی رہتا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں روزے میں بہت نرمی کی گئی ہے، رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا، بس دن کا وقت ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے دین میں اتنی سہولت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا ہے، اور وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی اور شوہر میں بھی کوئی پردہ نہیں۔ تو اسی طرح جیسے لباس جسم کی کو پردہ، لباس سے ہی پردہ ملتا ہے نا، جسم کو چھپاتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے پرسنل میٹرز کو، ایک دوسرے کی پرائیویٹ باتوں کو بھی چھپانا بیوی اور شوہر دونوں کے لیے لازمی ہے۔ اللہ کے علم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی جب تک رات کو یہ اجازت نہیں دی گئی تھی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سو گئے نا تو سوتے کے ساتھ ہی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا نا کہ سونے کے بعد بس شروع ہو گیا روزہ، پھر وہ ساری پابندیاں شروع ہو گئیں۔ تو اس میں کئی دفعہ کچھ لوگوں سے اس طرح کے کام ہو گئے اور وہ اس پہ بڑے شرمندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علم ہے کہ تم اس طرح سے یہ کام کر رہے تھے، جو گناہ تو نہیں تھا لیکن تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی تم اس کا ارتکاب کر رہے تھے،
اس طرح سے خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے، تو اللہ نے تم پر رحمت کی نظر فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. یعنی اس سے پہلے جو بھی خطائیں ہو گئیں وہ سب کی سب معاف سمجھو. اب تم ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہو، رات کے وقت قائم کر سکتے ہو، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھا پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. رات سے مراد ہے یہاں پر غروب آفتاب. اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو. یعنی یہ رعایت جو دی جا رہی ہے رمضان کی راتوں کی، یہ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے. اعتکاف کی حالت میں جب تم مسجدوں میں ہو تو پھر اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ. اور اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. یعنی رشوت دے کے یا اس مال کو دے کے تم دوسرے کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بناؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو. یسألونک عن الأہلہ، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ چاند کی، اہلہ کہتے ہیں چاند کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں ان کے بارے میں. کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین کرنے کے لیے اور حج کے لیے ہیں. یعنی اس کے ذریعے سے لوگ اپنے مہینوں کے چاند کی تاریخوں کا تعین کرتے ہیں، اور حج کے دن جو ہیں وہ ظاہر ہے اسی چاند کی جو تاریخیں ہیں، روزہ اور حج یہ سب اسی کو دیکھ کر ہوتا ہے نا. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے یا پیٹھ کی طرف سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اب ان کے اہل عرب میں ایام جاہلیت سے حج کی تو رسم تھی لیکن اس کو بہت بگاڑ دیا تھا، اور اس میں یہ بھی ایک بات انہوں نے ایجاد کر لی تھی کہ اگر گھر سے حج کے لیے نکل گئے ہیں نیت کر کے، تو اب اگر کچھ بھول گئے یا کوئی کام یاد آ گیا تو اب اس دروازے سے نہیں آ سکتے، پیچھے سے دیوار کو یا تو کود کے آئیں گے یا ایک دیوار کو توڑ کے ایک دروازہ بنا کے وہاں سے اندر آئیں گے. جو مین جو دروازہ تھا جہاں سے نکلے تھے اس دروازے سے نہیں آئیں گے. وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہونا ان کے دروازوں سے. یعنی یہ بات کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، جو اپنے دروازوں سے جس طرح داخل ہوتے ہیں اسی طرح داخل ہو. اصل بات کیا ہے، اصل فکر کرنے والی بات کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس میں فلاح ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے. اور اللہ کی راہ میں قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. جیسے کہ مہاجرین کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ، تو ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی تھی. اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم وہاں آ گئے ہو تو اب انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کس کو نکالو؟ جو ایمان نہیں لائے ان کو. اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی ویسے تو قتل جو ہے بہت بری چیز ہے، لیکن جو فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے احکامات کو پہ عمل کرنے نہ دیں اور غلط کاموں پر مجبور کریں، تو وہ فتنہ ہے. یہ سارے حالات فتنہ ہیں. اور ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں. یعنی خود سے جنگ میں پہل نہ کرو، لیکن اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو. یہی بدلہ ہے کافروں کا. خود سے تو پہل نہیں کرو، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو ضرور کرو. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر. حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کے. والحرمات قصاص، اور حرمات کے بدلے بھی اندر بھی بدلہ ہے. یعنی اگر سب سے پہلی بات تو ہے کہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہی ہوگا.
اگر انہوں نے شہر حرام کی اشہر حرام کی یعنی مہینے کی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم کھڑے رہیں گے کہ بھئی اس مہینے میں تو جنگ کرنا حرام ہے، ہم کیسے کریں؟ اگر وہ ابتدا کرتے ہیں جنگ کی، خوریزی کی، تو پھر تمہیں بھی اس کے بدلے میں یعنی اس کا بھی قصاص ہے۔ اگر وہ قتل کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تم پر کارروائی کرتے ہیں تو اس کے جواب میں تم بھی کرو، تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا، اس پر آئے گا جس نے اس معاملے میں پہل کی ہے۔ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، یعنی اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے جی نہ چراؤ، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، یعنی یہ کہ جب عمرے یا حج کے لیے نیت کر کے نکلو تو پھر اسے تمام مناسک جو ہیں ان کو مکمل کر کے ہی آنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ لیکن پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، جیسا کہ مسلمانوں کو 6 ہجری میں روکا تھا نا، جب ان کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا تھا، مشرکین مکہ کسی صورت ان کو داخل نہیں ہونے دیا نا ان کو، تو پھر جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربان نہ ہو جائے جانور اس وقت تک اپنے سر نہ مونڈو۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں فوری طور پہ، تو پھر وہ کٹوا سکتا ہے۔ پھر وہ فدیت کے طور پر روزے رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی تم آرام سے بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہو، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے یہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کے یہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں لوگوں کے لیے جہاں اور بہت سی آسانیاں ہیں، وہاں پہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کیا جا سکتا ہے، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ پھر جس کو قربانی نہ ملے، یعنی کوئی ایسا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے حج کے لیے بیچارہ پیسے جمع کر کے کسی طرح خرچہ کر کے پہنچ گیا، لیکن اب مزید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو ایسا شخص پھر 3 دن کے روزے رکھے گا ایام حج میں، یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے گا، 10ویں کو عید کا دن ہے اس دن نہیں رکھے گا، اور پھر 7 روزے رکھے گا جبکہ واپس گھر پہنچ جائے گا۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو، بہت اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی جو مہینے پہلے سے عرب میں جن کا رواج چلا رہا تھا، وہی مہینے جو ہیں وہ آگے بھی اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، یعنی نیت کر لی اور اس کے ارادے سے احرام باندھ لیا، تو پھر اب اس کو کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس کو پھر دوران حج نہ تو کوئی شہوت کی بات کرنی چاہیے، یعنی میاں بیوی کا آپس کا کوئی ریلیشن، نہ کوئی فسق و فجور، لڑائی جھگڑا۔ تو دوران حج میاں بیوی کا ظاہر ریلیشن کی وہی کنڈیشن ہے جو کہ اعتکاف کی حالت میں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک طرح اعتکاف کی حالت میں حج کرنے والا ہوتا ہے، اور باقی فسق و فجور اور جھگڑا جو ہے وہ تو ویسے باقی مہینوں میں بھی منع ہے، اور حج کے دوران بھی خاص طور سے منع ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کتنے اطمینان سکون سے حج ہوتا ہے، اور نیکی کے کام جو بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی روپیہ پیسہ جو ہے وہ تو سفر کے لیے لے ہی لیا کرو، وہ ضروری ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر تقویٰ اختیار کرنا، یعنی ہاتھ میں پیسہ تو ہے لیکن حج کی اصل جو روح ہے کہ نیکی کے کام، گناہوں سے بچنا، اگر وہ سب نہیں ہے تو پھر وہاں جا کے صرف پیسے کی بل پہ حج کر لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین جو زاد راہ ہے تقویٰ، اس کو بھی ساتھ میں لے لو،
تو تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہارے تمام عمل قبول ہوں گے، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے عقل والوں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جب حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی یہ کہ کچھ ایسا سامان اپنے ساتھ لے کر کوئی چلا جائے کہ جس سے حج کرنے کے حج کے بعد جو کچھ دن وہاں رکے تو وہاں پر اپنا سامان بیچ لیا، کچھ چیزیں بیچ لیں جس سے اس کو کچھ پیسے ہاتھ آ گئے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ یہ مزدلفہ کا قیام جو ہے نا، یہاں مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور یاد کرو اسے، کس کو؟ اللہ کو، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں سکھایا اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو۔ زمانے جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے، صرف اس کی شکل باقی رہ گئی تھی، اصل عبادت اور اس کی روح ختم ہو چکی تھی، اس کے مناسک میں بھی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ پھر تم بھی پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹے ہیں، کیونکہ قریش مکہ جو ہے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری خاص حیثیت ہے، مطلب ہم تو اصل یہاں کے رہنے والے میزبان ہیں، لہٰذا ہم مینا میں ہی رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں، یہ ہمارے لیے سارے مناسک نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غلط بات ہے جو تم نے خود سے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو گے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ 10ویں ذی الحج کو جب حج کے جو مناسک تھے اس سے فراغت پا چکتے تھے تو ان کا کیا طریقہ تھا، قدیم دستور تھا قریش کا، یہ مکہ کے جو قبائل کے جو لوگ آتے تھے وہ کیا کرتے تھے، 3 دن مینا میں قیام کرتے تھے، وہاں عبادت اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں پر میلے کا سماع ہوتا تھا، مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی جو تعریفوں میں شاعری کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی عظمت اور قصے بیان کرتے تھے۔ فرمایا کہ اب یہ سب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا ذکر کیا جائے گا، جس شدت سے تم باپ دادا کا اپنے باپ اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کرو۔ اور پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، تو پھر جو دنیا میں ہی سب کچھ مانگتے ہیں، جن کے دل میں دنیا نے اپنا گھر بنا لیا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو پھر ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ دعا جو ہے یہ طواف کے دوران بھی مانگی جاتی ہے، اور اس میں بہت یعنی ایک مکمل دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، اس سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخیں جن میں یوم نحر یعنی قربانی کے بعد مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے بعد ہر وقت ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور ہر وقت کثرت سے اللہ کا ذکر اور تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ تو جو کوئی 2 دن میں ہی جلدی واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی 2 دن میں ہی واپس آ جاتا ہے، 3 دن پورے نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہے یعنی مینا میں ٹھہرا رہے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بس اصل شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز یہ ہے جو قیام 2 دن کا کرے لیکن اللہ کی ذکر کرتا رہے، تکبیر پڑھتا رہے اور ہر برے کام اور گناہ کے کام سے بچتا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ 3 دن تک کوئی رہے لیکن قیام کرنے کے باوجود وہ اس کا دل اکتا جائے کہ بور ہو رہے ہیں، اور دوسری تفریحات اور دوسری طرف اس کا دل جو ہے وہ لگنے لگے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرے دن کا رکنا اس کے لیے کچھ خاص فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب لوٹانا ہے، جمع ہونا ہے، تحشرون، جمع ہونا ہے تم سب کو۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، خاص گروہ تھا ان کا جو بڑی میٹھی میٹھی اور بڑی اچھی باتیں بناتے تھے،
اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی جو ہے چاپلوس قسم کے چرب زبان لوگ تھے، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، اور اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ خلوص نیت سے کہہ رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑا نیک نیت ہے۔ تو منافق کی ایک یہ بھی خصوصیت اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے، حالانکہ شدید ترین وہ دشمن ہوتا ہے، حقیقت میں وہ شدید ترین دشمن ہوتا ہے۔ اور جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تو زمین میں کیا بھاگ دوڑ کرتا ہے، کیا صحیح کرتا ہے، کس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے؟ تاکہ فساد مچائے اور اس زمین میں اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کرے۔ یعنی ان کی ساری، آپ کے پاس تو یہ میٹھی میٹھی چاپلوسی کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہاں سے نکلتے ہی اصل کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائیں، لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں برباد کریں، اور اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے تو ڈرو، تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ یعنی اب غلطی تو ہو گئی، اگر اس کو ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ تم ایسی باتیں تو ایسی کرتے ہو اور عمل تمہارا اتنا برا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہو بھی جائے، لیکن سوچتا ہے میں اپنی غلطی کیسے مان لوں، پھر میری تو ذلت ہو جائے گی، میری تو ناک نیچی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں۔ تو جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص اخنس بن شریق تھا، جس کی ڈیٹیل میں تفصیل میں بتا چکی ہوں، تو اس کے کردار کے بارے میں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اسی طرح کا اس کا کردار تھا کہ وہ آ کے بڑی چاپلوسی کی اور بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا، لیکن در حقیقت بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اب اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان اپنے جو نیک لوگ ہیں، ان کے پسندیدہ اللہ کے جو نظر میں جو لوگ ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان کو جنہوں نے اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، کہ چاہے جو کچھ بھی ہو، جو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، جان کو دینا بھی پڑے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اور اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، تم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے، یہ نہیں کہ کچھ اپنی مرضی کی باتوں کو لے لیا، جو باتیں کرنے میں، جو باتیں اختیار کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل دشواری نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی کوئی مشکل آتی ہے، کہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، تو پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہ کرو، یہ تو منافقین کا رویہ ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پورے کے پورے داخل اللہ کی اطاعت میں، اور پھر جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ تو ماننا ہی ماننا ہے، کسی حکم کو یہ نہیں کہنا کہ یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ یقیناً تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی، جبکہ تمہارے پاس یہ واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے، اور فیصلہ کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے؟ یعنی وہ کون سا وقت ہوگا؟ قیامت کا وقت ہوگا۔ کہ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ آخری وقت آ جائے جب اللہ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی فوج کے ساتھ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ پاک ظاہر ہو جائے، ان کو حاضر کر لے اپنے سامنے؟ تو پھر دیکھیں، اصل بات یہ، ایک تو یہ قیامت کی بھی بات ہے اور ایک موت کی بات ہے، کیونکہ آپ سسٹم کی حدیث مبارک ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو جو یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کر لیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، ہم اتنی بات تو مان رہے ہیں باقی بھی مان لیں گے، تو اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ زندہ بھی رہے گا، اور اس میں اتنی اس کی صحت اور ہمت توانائی باقی رہ جائے گی کہ وہ دین کا کوئی کام بھی کر سکے گا؟ پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا پتہ کب اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو جائے، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور کافروں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے
دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت، چمک دمک، شان و شوکت، ان کے لیے بڑی محبوب اور دل پسند دنیا بنا دی گئی ہے۔ بڑی بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے سجے سجائے محلات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل میں ان کی محبت گھر کر جاتی ہے اتنی زیادہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کو اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملتی ہیں تو یہ بہت بہت اچھی ہوتی ہیں، اور زیادہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ پھر اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی دنیا میں تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کو کہ کیسے بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، ان کو اپنے نفع نقصان کا کچھ ہوش ہی نہیں ہے، مال ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، اپنی جان ہے، ہر چیز اللہ کی راہ میں لگا دی ہے۔ بھائی کچھ اپنا بھی تو خیال کرو، ٹھیک ہے اللہ کا کام کرو، لیکن ایسا بھی کیا ہے، ہر چیز کو کھپا دیا انہوں نے اللہ کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ ان سے اوپر ہوں گے درجے میں، اور بلکہ آگے قرآن میں آتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے، جس طرح سے کہ دنیا میں یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ کان الناس امتا واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، سب سے پہلے ایک ہی امت تھی نا، یہ سب ایک ہی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور تمام پیغمبر جو آئے تھے وہ سب کے سب ایک ہی تعلیمات کو لے کر آئے تھے، سب مسلمان تھے۔ پھر شیطان نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا اور لوگوں میں اختلافات ہوئے، جس کے نتیجے میں فساد ہوا، پھر کچھ لوگ گمراہ ہوئے، اس طرح سے لوگ جو ہیں ان میں اختلاف جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور مختلف گروہ اور مختلف لوگوں میں ایمان والے اور کفر کے راستے پہ چلنے والے لوگ اس طرح کے گروہ بن گئے۔ تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ پاک نے پھر بھی ایسے تنہا نہیں چھوڑا اپنے بندوں کو، بلکہ جو لوگ دین کے راستے سے ہٹ گئے تھے اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو ان کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے۔ مستقل نبیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور ان کے ساتھ اللہ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور کتاب میں اختلاف نہیں، مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن اور واضح ہدایت آ چکی تھی، لیکن صرف اس کا وجہ کیا تھی، ان کی ضد اور سرکشی، یعنی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جنہیں یہ کتابیں دی گئی تھیں، جبکہ ان کے پاس تو روشن ہدایت ان کتاب کی شکل میں آ چکی تھی، لیکن اپنی ضد اور سرکشی میں انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، اس میں بھی تحریف کی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو پھر اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، حالانکہ ابھی تک تمہارے پر وہ حالات، وہ واقعات تو ہوئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ ان کو پہنچی تھی سختی، بھوک کی، تکلیف کی، اور وہ زلزلو، ہلا مارے گئے تھے، اتنی شدید ان کے اوپر تکلیفیں اور آزمائشیں آئی تھیں، یہاں تک کہ وہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وہ رسول، اس وقت کے جو رسول تھے اور ان کے جو اہل ایمان جو ان کے ساتھی تھے، وہ سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے مکے میں جو ہے اہل ایمان شدید ترین مشکلات اور تکلیفوں سے، آزمائشوں سے گزر رہے تھے، تو ان کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تو والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد باقی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے، یعنی تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، کسی کے ساتھ نیکی کرو گے
تم چھپ کے کرو گے، تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنی خاموشی سے کرو گے، اندھیرے میں کرو گے کہ کچھ کسی کو نظر بھی نہ آئے، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں لکھ دی گئی ہے، اب تم پہ فرض کر دی گئی ہے تم پر جنگ، اور اب تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یعنی پہلے تو خود جنگ کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے جنگ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور بڑا اس میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو اتنا مسلمان جو ابھی پکے جو تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا وہ تو نہیں، لیکن اب جن کا ایمان قدرے کمزور تھے تو وہ مسلمان، وہ منافق نہیں تھے، لیکن ابھی ان کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، ابھی ٹریننگ کی اور مزید ضرورت تھی، تو وہ تھوڑا سا ڈر رہتے اور گھبرا رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی تم کو جو نظر آ رہا ہے، تم اپنی عقلوں پہ اپنی نظر پہ ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ جس وقت تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس وقت کے حساب سے وہی صحیح ہوتا ہے، اور 14 برس تک تو تمہیں جنگ سے منع کیا گیا تھا نا، لیکن اب تم پہ اگر قتال فرض کیا جا رہا ہے تو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو، تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، اور لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، یعنی مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک یہ اس سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یعنی جنگ کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن فساد، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام میں آنے سے روکنا، حرم والوں کو، وہاں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، جیسا کہ نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو اہل ایمان تھے، یہ اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فتنہ تھا، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی کوششیں یہ ہیں، وہ تو اسی مشن پہ اپنے لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان کی پوری کوششیں یہی ہیں، اور یہ لوگ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ ان کا یعنی کوشش تو پوری یہی ہے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا۔ اور سن لو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی جو ایمان لانے کے بعد دین سے پھر گیا اور پھر اسی حالت میں مر گیا، یعنی اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، ٹائم ہی نہیں ملا کہ دوبارہ اپنی اصلاح کرتا یا واپس دین کی طرف آتا، اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو پھر پچھلی جو کچھ نیکیاں اور اچھے عمل تھے، یعنی کتنی نیکیاں تھیں، کتنی نمازیں تھیں، کتنے روزے، حج، جو بھی تھا، کتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، سب کچھ زیرو ہو جائے گا، اور وہ ہوں گے جہنم والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی جو اللہ کی رحمت جن کو ملے گی، جو مستحق ہیں اس کے۔ وَإِنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، یعنی ان کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں اس کے فائدے سے۔ یہ شراب کی حرمت کا پہلا حکم ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا کوئی خیال نہیں کرو، ہر چیز خرچ کر دو، بلکہ اپنے گھر والوں کا اور اپنا خیال کرنے کے بعد جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے تھے یتیموں کے بارے میں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی اور مصلحت جس کا جو کچھ کرنے میں ہے وہی کرنا بہتر ہے، یعنی ان کے مال کی حفاظت اور ان کے لیے جو ہے جتنی ان کے ساتھ بہتری اور بھلائی کر سکتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں لوگ پھر بہت احتیاط کرنے لگے تھے، ان کے مال اور ان کی چیزوں کو بالکل الگ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے کھانے بھی الگ پکتے تھے۔ اور پھر دو اگر چیزیں بن رہی ہیں کھانے کی، پھر اگر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، اس طرح اگر کھانا بچ بھی جاتا تھا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، لیکن وہ کوئی گھر والا نہیں کھاتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو اگر ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی تو ہیں۔ یعنی اتنی سختی اللہ کا مقصد یہ نہیں کہنے کا تھا، اس حکم کا مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں تھا کہ تم اس طرح سے مشکل میں یا تکلیف میں پڑ جاؤ، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال کو ہڑپ نہ کر جاؤ۔ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، یعنی یہ تو اللہ کو پتا ہے نا، یہ تو کا حال اللہ جانتا ہے، کون بدنیتی سے یتیم کا مال کھا رہا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور جو یتیم کے مال میں بدنیتی کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ الگ پکے ہوئے کھانے کے باوجود بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ہی ڈالے رکھتا، لیکن اللہ نے مشقت اور سختی سے بچایا اور تم پر آسانی فرمائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی اچھی تمہیں بے شک آزاد مشرکہ عورت لگتی ہو، لیکن ایک مومن ایمان لانے والی لونڈی جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اگر ان سے ناطے جوڑو گے، رشتے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور حیض کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ یہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ یہ ایک اذیت ہے، ایک ناپاکی کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف بھی ہے۔ تو پھر حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم نہ کرو جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو آپ ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ نے وہ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے فطری طریقے سے، اس طریقے سے تعلق قائم کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہے، یعنی جیسے کھیتی ایک کسان کو بہت عزیز ہوتی ہے نا، اسی طرح تمہیں بھی وہ بے انتہا عزیز ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ اس کھیتی سے کسان کو وہ کیوں عزیز ہوتی ہیں کھیتیاں؟ کیونکہ اس سے فصل جو نکلتی ہے جس سے کہ وہ اپنی زندگی کا سارا نظام چلاتے ہیں، اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر ہی رہنا ہے، اس سے ملاقات ہو کر ہی رہنی ہے، اللہ سے ایک دن تو اللہ سے ملاقات ہو کر ہی رہنی ہے۔ فبشر المومنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ کے نام کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنا لو اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کے نام کو تم تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو، پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، یعنی اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھو، ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور اصلاح کے مقصد کے خلاف ہوں، کیونکہ کسی وقت غصے میں آ کر آدمی ایسی قسم بھی کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی اچھا سلوک نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، بھلائی نہیں کروں گا۔ تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم کھائی بھی ہے تو اسے وہ توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر، لغو جو قسمیں ہیں، یعنی عربوں کا جو انداز گفتگو ہے نا، جو واللہ اور باللہ کے ساتھ وہ بات شروع کرتے ہیں، یہ ان کا انداز گفتگو ہے، اس طرح کی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہیں، ان کا تمہیں اگر ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا، اور اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا، اصلاح کی مہلت بھی دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے یا مہلت دی گئی ہے۔ یہ ایلا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی مرد ناراض ہو کر کسی وقت غصے میں اگر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو یہ ایلا کہلاتا ہے، اور یہ اس کی بھی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بیوی بیچاری تو معلق ہو کے رہ جاتی تھی نا، اور بعض دفعہ شوہر بھی پچھتاتے تھے لیکن قسم کھا چکے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ان 4 ماہ کے دوران ہی اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا انہیں، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا وہ اسے چھپائیں، یعنی اگر ان میں کوئی پریگننسی یا کوئی چیز ہے تو وہ ان کو شوہر کو بتا دینا چاہیے، ظاہر کر دینا چاہیے، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کی شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں، یعنی سب سے زیادہ حق جو ہے وہ شوہر کو ہی حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف 2 دفعہ ہے، تیسری طلاق کے بعد یہ حق حاصل نہیں رہتا، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کی ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ اس کی بھی تفصیل میں بہت زیادہ تفصیل میں بتا چکی ہوں کہ کس لحاظ سے فوقیت دی گئی ہے، عبادتوں میں، نیکیوں میں سب کو برابر کا اجر و ثواب ملے گا، باقی اور جو معاملات ہیں ان میں ایک درجہ فوقیت کا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، ہر اس میں جو ہے نا کوئی اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ طلاق جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ احسن طریقے سے رخصت کر دینا ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد فیصلہ فائنل کرنا ہے کہ اب یا تو بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دو، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، یعنی جب تم طلاق دے رہے ہو تو جو کچھ مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، ہاں اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ کوئی مال یا رقم فدیے کے طور پر دے کر ایسے شوہر سے نہ پیچھا چھڑا سکتی ہے۔ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان سے تجاوز مت کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ پھر اگر وہ اس سے طلاق دے دے یعنی 3 مرتبہ تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی وہ دوسری جگہ پر اگر شادی کر لے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، لیکن یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے، یہ قدرتی ہونا چاہیے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، پھر یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کو یہ یقین ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں گے، قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو، اور یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو۔ یہ 2 دفعہ کی بات ہو رہی ہے، تیسری دفعہ کے بعد تو روک نہیں سکتے، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔
یعنی ایسا نہیں ہو کہ ان کو صرف تنگ کرنے کے لیے کہ میں اس کو ذرا سبق دیتا ہوں اور اس کو ستاتا ہوں کہ اس کو ابھی آزاد کر دیا تو یہ تو بالکل اس کو تو کوئی سزا ہی نہیں ملے گی. اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے کام کر کے عورت کو پریشان نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے. جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم ڈھائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت. یعظکم، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان کو نہ روکو، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اس چیز میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق جو شوہر تھے ان سے، جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں بھلی طریقے سے. اب عورت جو طلاق پا کے اپنی عدت پوری کر چکی ہے وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو اپنی پسند سے کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کے ارادے میں طلاق دینے والے جو شوہر ہے اس کو یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 2 طلاقیں دی ہیں اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب اس عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے، کیونکہ ایک طلاق ابھی باقی ہے. اور لیکن شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ 2 طلاقوں سے تو ٹوٹتا ہے، تیسری طلاق ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نکاح اس میں نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کری جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. ذالکم ازکی لکم اطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے. جو کہتے ہیں بیٹیوں کو 2 سال اور بیٹوں کو 2.5 سال یا کچھ اس طرح کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کے لیے 2 سال کی مدت. اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو، یعنی اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ مطلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے 2 سال تک، تو وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی. لیکن اس صورت میں جو شوہر ہے جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ بچے کی ماں کا کھانا اور کپڑا اس کو معروف طریقے سے جو ہے دستور کے مطابق جو ہے وہ، یعنی اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ دیتا رہے. یعنی یہ کہ صرف آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتے بلکہ اس کی پوری پھر آپ کو ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی دونوں میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے بلکہ آپس میں اس بات کو معروف طریقے سے طے کر لینا چاہیے، منصفانہ ایک سلوک ہونا چاہیے. اور وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو جو دودھ پلائے گی عورت، یعنی وہ مطلقہ ہو تو یا اس کا شوہر بن گیا ہے، تو اس کا نان نفقہ جو ہے وہ اس کے مرحوم شوہر کے وارثوں کے ذمہ رہے گا. پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی، یعنی دونوں آپس کی رضامندی سے صلاح مشورے سے ایسا فیصلہ کر لیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر بچے کا باپ یا اس کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، انہیں اس کی اجازت ہے. لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا دستور کے موافق. یعنی جو کچھ تمہیں نان و نفقہ جو تمہیں مدت رضاعت کے دوران بچے کی ماں کو جو دینا تھا، اب کسی اور کو اگر دودھ پلوانے لگو تو پھر اسے معاوضہ جو دو گے اس بچے کی ماں کو بھی، لیکن معاوضہ کم کرو گے لیکن اس کو بھی دینا پڑے گا. بھلے طریقے پر وہ سب کچھ ادا کرو جو تم نے طے کیا. پہلے بچے کی ماں کو سب کچھ ادا کرو، پھر جس دایا کو رکھو گے اس کو تم جو کچھ اس سے طے کرو گے اس کو دو. یہ نہیں کہ پھر بچے کی ماں کو کچھ بھی نہ دے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.
वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजा, और तुम में से जो वफ़ात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो वो औरतें रोके रखें अपने आप को 4 माह 10 दिन तक। यानी इससे पहले मुतल्लका औरत की इद्दत 3 हैज़ बयान हुई है, और यहाँ पर अब बेवा औरतों की इद्दत बयान की जा रही है 4 माह 10 दिन। अब इद्दत गुजारने के बाद तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि इस मामले में वो जो कुछ भी अपने बारे में फ़ैसला करें, यानी जहाँ वो आज़ाद हैं, वो जहाँ मुनासिब समझे निकाह कर सकती हैं। उन्हें रोकना या उनके ऊपर कोई एतराज़ करना कि ये बेवा होकर सब्र से नहीं बैठ सकी, इनसे रहा नहीं जा रहा है, इस तरह हाँ शादी कर लेंगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के मामले में जो है ना, किसी को इस तरह की बातें किसी के लिए नहीं करनी चाहिए, और किसी का उस मामले में अब इख्तियार नहीं है कि उन्हें रोके, उनकी अपनी मर्जी है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। और तुम पर कुछ गुनाह नहीं है कि तुम इशारतन जाहिर कर दो उन औरतों से पैगाम निकाह, या पोशीदा रखो अपने दिलों में। यानी किसी औरत का इद्दत के दौरान निकाह तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे ना ही उसे आप क्लियरली उसको शादी का पैगाम दे सकते हैं, लेकिन इशारे किनारे में ये बात कही जा सकती है कि मुझे तुम में दिलचस्पी है, या फिर इशारतन भी ना कहे, अपने दिल में ही रखे और इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार करे। अल्लाह को मालूम है कि तुम औरतों का जिक्र करोगे, कि अगर कोई औरत बेवा हो गई तो किसी के दिल में ख्याल आ सकता है ना कि ये औरत जो बेवा हो गई है तो इससे निकाह की रग़बत उसके दिल में, तो शायद मैं गुनाहगार हो गया हूँ। तो यहाँ इत्मीनान दिला जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ज़ाहिर है ये कानून फितरत है, वो बेवा हो गई है, शौहर तो रहा ही नहीं है ना, तो तुम कर सकते हो, लेकिन अब बाद में इद्दत ख़त्म होने के बाद पैगाम तो जब ही दिया जा सकता है। हाँ, इशारतन जिक्र कर सकते हो, लेकिन उनसे निकाह का वादा न रखो छुप कर, यानी ऐसा ना हो कि खुफिया छुप छुप के मिल के निकाह की बात तय कर लो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो इद्दत में है ना, सोग में एक तरह से, सिवाय इसके कि कोई बात भले तरीके से इशारतन कोई ऐसी बात कह दो। और मत बांधो निकाह की गिरा जब तक कि कानूनी शरीयत अपनी मुद्दत को ना पहुंच जाए, यानी जब तक कि बेवा की 4 माह 10 दिन की इद्दत पूरी ना हो जाए, उससे पहले निकाह नहीं हो सकता। और ये जान लो कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में, बस उससे डरते रहो, उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और ये भी जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला है और बुर्दबार है। अल्लाह गफूर है, बख्शने वाला है। अगर कोई ख़ता हो गई है तो फिर इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह माफ़ फरमाएगा। और वो बुर्दबार है, तहम्मुल वाला है, फ़ौरन नहीं पकड़ता बल्कि मोहलत देता है कि तुम चाहो तो तौबा कर लो। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना और तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा, तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम ऐसी बीवियों को तलाक दो जिनको ना तो तुमने अभी छुआ हो और ना उनके लिए महर मुकर्रर किया हो। यानी अगर ऐसा निकाह हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि महर मुकर्रर बाद में भी हो सकता है और निकाह पहले हो सकता है। अगर ऐसा है कि महर भी मुकर्रर नहीं किया गया है और मतलब रुखसती भी नहीं है, उनके आपस में खिलवत भी नहीं हुई है, तो फिर उनको कुछ खर्च दो। इस सूरत में महर तो लाज़िम नहीं है कि दिया जाए, लेकिन मर्द को चाहिए कुछ ना कुछ मालो मता, कुछ कपड़े से या कोई पैसे कुछ देकर उसको फारिग करे, ऐसे उसको खाली हाथ ना भेजे। और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, साहिब हैसियत पर अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूरी है, और जो तंगदस्त है उस पर अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी जितना जो दे सकता है उस हिसाब से अदा करे, जो खर्च करे वो कायदे के मुवाफिक है। यही मताम बिलमारूफ, ये वो साजो सामान है जो भले अंदाज में दिया जाए, अच्छी तरह से, तोहफ़तन, ऐसा कि उसको उसकी दिलजोई के लिए, ऐसे नहीं कि जैसे उस पर कोई एहसान करके उसको खैरात दी जा रही है। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये हक़ है मुहसिनीन पर, यानी जो नेक और भलाई का काम करने वाले लोग हैं वो समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से ये भी उन पर एक जिम्मेदारी आयद की गई है। और अगर तुम औरतों को तलाक दो उनके हाथ लगाने से पहले और तुम उनके लिए महर मुकर्रर कर चुके थे, एक महर मुकर्रर हो गया था, लेकिन रुखसती से पहले आपस की जो खिलवत थी उससे पहले जो है वो तुम उनको तलाक दे दो उन औरतों को, तो फिर जो महर तय किया गया था वो उसका आधा करना लाजिम है, यानी आधा महर तो अब उनका देना पड़ेगा, इल्ला ये कि वो माफ़ कर दें। यानी अगर कोई औरत खुद कहे कि मुझे आधा भी नहीं चाहिए, या कोई कहे कि मुझे चौथाई दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, या वो शख्स दरगुजर से काम ले जिसके हाथ में निकाह की गिरा है और ये गिरा मर्द के हाथ में,
وہ اسے کھول سکتا ہے۔ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، لہٰذا مردوں کے لیے کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں فراخدلی سے کام لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ اگر تم ایسے درگزر کرو گے، ایسا معاملہ کرو گے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو، یعنی اللہ نے جو تم کو فضیلت دی ہے نا مردوں کو عورتوں پر، اس کو مت بھولو۔ تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کو زیادہ دو، جتنا مقرر کیا گیا تھا مہر وہ نصف کے بجائے پورا دے دو، اور انہیں معروف اور بھلے طریقے سے عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر نماز وسط، بیچ والی نماز کی، جو کہ کہا جاتا ہے، بہت سے اس کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن عام طور سے اس سے مراد عصر کی نماز لی جاتی ہے، کیونکہ دن میں دو نماز فجر اور ظہر اس سے پہلے، اور اسی طرح شام میں مغرب اور عشاء ہے، تو بیچ میں صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ قیام میں بھی عاجزی اور انکساری ہو، اور ایسا لگے کہ ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے با ادب کھڑا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور رکبانا، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو پڑھنا ہے، ہر صورت میں نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھنی ہے، اور اگر پیدل ہو تو بھی پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو تفصیل میں بتا چکی ہوں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، یعنی خطرہ دور ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، وہ طریقہ جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ امت کو نماز کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور کیا حکم دیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور نماز کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ پڑھ کے دکھایا تھا، اور پھر آپ نے باقی اپنی امت کو سکھایا۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور وہ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے نان نفقے کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ یعنی ایک شخص جو فوت ہوا ہے، اب اس کی جو بیویاں ہیں ان کو اس گھر سے نکالا نہیں جائے گا، 1 سال تک ان کو رکھا جائے گا اور ان کا نان و نفقہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں جب یہ عدت کے جو احکامات آ گئے نا، تو پھر یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پہ کریں۔ یعنی اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں بسنا چاہے تو پھر اسے سال بھر کے لیے نہیں روکا جا سکتا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی کا دینا ہے، متاع سامان زندگی دینا ہے بھلے طریقے سے، اور یہ لازم ہے متقین پر۔ تو یہ دیکھیں، جس کو طلاق بھی دے دی گئی اس کو بھی اس کا سامان، اس کے جو کچھ بھی سامان تھا یا جو مہر کے علاوہ بھی جو کچھ تھا وہ سب کچھ، بلکہ اور بہت کچھ اگر زیادہ بھی دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے، اور ایک اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب پھر سے جو ہے بنی اسرائیل اور یہودی کی بات آ گئی۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو جس واقعے کی طرف ذکر ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں تفسیر میں۔ یہ خاص موقع تھا جبکہ کہ گھر سے نکلے تھے اپنے، اور پھر کیا ہوا تھا؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تو وہ ثم احیاہم، وہ سب مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے میں تفصیل میں بتا چکی ہوں اور بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں مختصر ہی ہم کریں گے، لیکن یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی کتنے احسانات کے باوجود بھی انہوں نے بھی قدر نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں بھی اگر اس طرح کا رویہ ہو تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، کتنے احسانات ہیں اس کے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے گا۔ یعنی جو اللہ کے لیے خالص ہو کے خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اسے اللہ نے اپنے ذمہ قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی دیکھیے کہ اللہ کو اس مال سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک لیکن انسان کی نیت اور اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے وہ مجھے ایسا ہے میرے ذمہ جیسے کہ قرض ہے، اور تم اس کے ذریعے میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ سبحان اللہ۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی بھی دیتا ہے، کشادگی بھی دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ دونوں چیزیں۔ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آئے؟ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعِثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد ہے سپہ سالار۔ ظاہر ہے کہ نبی کی موجودگی میں تو کوئی بادشاہ کا کوئی اور ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ سب سے بلند مرتبہ تو نبی کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایک ایسا سپہ سالار ہمارے لیے بنا دیجئے کہ جس کے سرکردگی میں ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود رہا ہے۔ اس وقت کے نبی سیموئیل تھے، تو ان سے سرداران بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم پھر جنگ نہیں کرو گے، یعنی پہلے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو لیکن جب موقع آتا ہے اور اللہ سے جنگ کی اجازت بھی مل جائے گی، کوئی سپہ سالار بھی مقرر کر دیا جائے گا تو تم جنگ سے پیچھا چھڑانے لگو گے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی ان دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندیا بنا لیا تھا، اور یہ اپنے ملکوں سے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی جو تباہی اور بربادی ہوئی تھی، اس موقع کا یہ واقعہ ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، وہی ہوا کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو سب پیٹ پھیر گئے سوائے قلیل تعداد کے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی ایک تنبیہ کی جا رہی تھی اس کے ذریعے کہ تم بھی پہلے بہت کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ جنگ کا حکم آئے تو وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ صفاتی لقب تھا طالوت کے معنی ہے لمبے تڑنگے۔ اب کیا ہوا، ہر بات پہ تو اعتراض ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی معیار کیا تھا ان کے نزدیک کہ جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے، اور جس کو اللہ نے دولت نہیں دی تو پھر اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہے، تو وہ تو مفلس ہے، اس کو کیسے آپ نے بنا دیا؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، ان کے نبی نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے لیے، تم پر اسی کو بنایا ہے، اسی کو سپہ سالار یا سردار امیر بنایا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، اور اسے اللہ نے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، یعنی وہ نہ صرف قداور ہے بلکہ اللہ نے اسے علم اور فہم بھی وافر عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اللہ کی حکمت ہے جو اللہ نے اس کو منتخب کیا تمہارے لیے سپہ سالار۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اپنا اقتدار بخشے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کا علم کہاں تک وسعت رکھتا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس کے علم کے احاطے میں آتی ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ یہ تابوت، یہ جس صندوق کی بات ہو رہی ہے، یہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے، جس میں سکینت یا سکون، یعنی اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بڑی تسکین ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان میں بڑا حوصلہ بھی آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک نشانی ان کے نبی نے ان کو بتائی کہ تمہیں تابوت، یعنی اس کی اگر تم سپہ سالاری قبول کر لو گے اور اس میں تم جنگ کرو گے تو تمہیں جو ہے تمہارا تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی واپس مل جائے گا، اور یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں اگر تم ماننے والو۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پھر اس میں سے جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور اس میں سے جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے، جتنی ایک دو گھونٹ پی لے جس سے کہ پیاس تھوڑی سی بجھ جائے، لیکن پیٹ بھر کر نہ پیے، کیونکہ خوب لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، اور پانی پیٹ بھر کے پینے کے بعد ظاہر ہے وہیں ڈھیر ہو جاتے۔ فشربوا منہ، تو انہوں نے اس میں سے خوب پانی پیا، خوب یعنی پیٹ بھر کے، جی بھر کے پیا، سوائے ان میں سے قلیل تعداد کے۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، یعنی یہ ایک طرح سے آزمائش کی چھلنی تھی کہ اس میں سے وہ سارے جو لوگ تھے جن کے ایمان مشکوک تھے، جو اتنے اعتراضات کر رہے تھے کہ ایسے کیسے ہوگا اور ویسے کیسے ہوگا، وہ سب وہاں پانی پی پی کے ڈھیر ہو گئے، اور صرف جو اہل ایمان جو ثابت قدم تھے انہوں نے طالوت کے ساتھ دریا پار کر لیا۔ انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جالوت جو تھا وہ بھی بڑا قوی ہیکل اور بڑا گرانڈیل، بہت ہی یعنی کہنا چاہیے تنوتوش کا مالک تھا، اور ذرہ بختر اس طرح سے پہنتا تھا کہ پورا جسم اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، سوائے ایک آنکھ کے سوراخ کے کوئی جسم کا حصہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور وہ جب دعوت دے رہا تھا لڑنے کے لیے تو کوئی بھی اس کے مقابلے پہ نہیں آ رہا تھا، اتنا خوف تھا اس کا۔ تو کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، یعنی یہ تھے اصل ایمان والے، جو انہوں نے کہا تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہیں فتح ملے گی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب بدر کے مقابلے پر تمہارا کفار سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ہر مشکل موقع پہ دعا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے مار بگایا ان کو اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اور کس طرح قتل کیا کہ وہ ایک ان کے پاس غلیل تھی جس میں وہ پتھر رکھ کر گھما کر مارتے تھے، اور نشانہ ان کا اتنا صحیح تھا کہ وہ جس اپنی بکریوں کے چرواہے تھے وہ ایک گدڑیے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ بڑے جلیل القدر نبی اور پھر بادشاہ ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس میں غلیل میں جو ہے وہ پتھر گھما کے اس طرح مارا کہ وہ سیدھا جا کے اس کی آنکھ کے ذریعے
سوراخ سے پار ہو کے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ وہاں سے گزر رہے تھے اتفاقاً، یعنی وہ جنگ میں لشکر میں شامل نہیں تھے، تو اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ تو پھر طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے اور پھر طالوت نے انہی کو وارث بنایا اور یہ بادشاہ ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ کہ کون ہے جو بار بار اپنی وائس کھول رہا ہے؟ پلیز۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے آپ کا دوسرا سپارہ۔